السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سعد محمد انعام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، یہ شعر بہت مشہور شاعر علامہ اقبال کا ہے جن کی آج برسی ہے، اور اسی نسبت سے آج ہم ایک تقریب میں آئے ہیں جہاں پر کافی مشہور لکھک، ادیب اور شاعر موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ان کا اس موقع پہ کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او موجود ہیں آصف خان صاحب۔ ان سے سگنیفیکنس پوچھتے ہیں علامہ اقبال کی لائف کی اور اس برسی کے حوالے سے تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بہت بڑے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے بے شمار اچھی شاعری کی، انقلابی شاعری کی، مذہبی شاعری کی، ہر قسم کی۔ ان کی نظمیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عظیم شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پاکستان کی جد و جہد میں بھی بڑی ایک نمایاں رول ہے۔ انہوں نے نظریہ دیا، ایک سوچ دی، مسلمانوں کو ہندوؤں کے تسلسل سے آزاد کرانے کے لیے جد و جہد بھی کی، ایک تصور پیش کیا، ایک نظریہ پیش کیا۔ تو علامہ اقبال پاکستان کی تاریخ کے ہمارے قومی شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں۔ سر، قومی شاعر اور پاکستان سے ان کی نسبت تو بے شک جڑی ہوئی ہے، لیکن علامہ اقبال کا جو ایک سٹیچر تھا وہ نہ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے ایشیا کے اندر بھی ان کو، ساؤتھ ایشیا میں بھی مانا جاتا تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، آپ نے درست کہا، وہ ایک فلاسفر بھی تھے، اور انہوں نے پرشین زبان میں بھی بڑی شاعری کی، اور ایران میں بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے سلیبس میں اقبال کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اس میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے، اور دیگر ممالک میں بھی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے۔ فلسفہ تھا ان کا، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، اور ایک بڑی انقلابی شاعری تھی۔ فلسفے کے لحاظ سے اور زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ کافی پریکٹیکل اپروچز کی طرف جاتی ہے۔ فلسفہ اور انٹلیکٹ کو لے کر عوام میں اور یوتھ میں کافی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس میں کافی کمی آئی ہے، اور کیا یہ علامہ اقبال جیسی شخصیات کا کافی زیادہ جو امپیکٹ تھا پاکستانی یوتھ کے اوپر بھی اور ریگولر ایشین یوتھ کے اوپر بھی، اس کو کس طریقے سے واپس لے کر آیا جا سکتا ہے؟ آپ نے درست کہا کہ علامہ اقبال کی سوچ کے بارے میں اب ہمارے نوجوانوں کو بہت کم علم ہے، بلکہ لا علمی کے حد تک وہ ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو شعور دیا، نیشنلزم کا شعور دیا، اور جو انہوں نے اچھی پوئٹری کی، وہ ٹرانسفارم نہیں ہوئی یوتھ میں۔ ہماری یوتھ جو ہے آج بھی بڑی اے پولیٹیکل ہے، غیر سیاسی ہے، اور نان سیریس ہے۔ وہ اپنے قومی ہیروز کو نہیں پہچانتی، ان کی اسٹرگل، ان کی سیکریفائسز، ان کی کنٹریبیوشن کو نہیں سمجھتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری چونکہ بہت زیادہ یوتھ ہے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھ کا بلک سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے مایوسی ضرور ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنے رہنماؤں کو، اپنے بڑے اسٹیٹسمین کو، اپنے لیڈرز کو، ان کے فلسفے سے واقف نہیں ہے، ان کی سوچ سے واقف نہیں ہے، ان کے عمل کے پر وہ نہیں عمل کر رہے۔ سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یوتھ نان سیریس ہے، ہمارا کوپنگ میکنزم بن گیا ایک نیشنل طور پہ کہ ہم کسی بھی بڑی چیز کو جو پاکستان کے حق کے خلاف ہوتی ہے یا اسی سے ہوتی ہے، ہم اس کو، یا پھر ہم میمز کے پیچھے جا کر اس کو ہم کوپنگ میکنزم کو ہیومر سے ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس ساری سوچ کے پیچھے اس کو سیریسنس پہ لانے کے لیے کیا ایسا کام کرنا چاہیے آن اے گرینڈر اسکیل حکومت کی طرف سے بھی، تاکہ وہ یہ سیریسنس کو لے کر آ سکیں؟ یوتھ میں بیداری پیدا کرنی چاہیے، یوتھ کو پولیٹیکل امور میں جو ہے انوالو کرنا چاہیے، یوتھ کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اور حکومت بھی ایسے اقدامات کرے جس سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اور یہ واپس لوٹ کر آئیں اپنی روایت کی طرف، پاکستانی سوچ میں عمل درآمد کریں۔ تو اس کے لیے حکومت کو خاصی پالیسیز کرنی پڑیں گی، یوتھ کی انوالومنٹ بڑھانی پڑے گی، ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، ان کو اقتدار میں بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مایوس اس لیے بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقتدار ہے اس سے ہم لا تعلق ہیں، ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو وہ اس کو اون نہیں کرتے۔ جب تک یہ انوالو نہیں ہوں گے تو ان کی اونرشپ نہیں بنے گی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومتی امور میں بھی ان کو انوالو ہونا چاہیے تاکہ ان کی آنرشپ بنے اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری حکومت ہے. اچھا سر، آپ سے ایک آخری سوال کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو انکریز کرنے کی جہاں تک بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان سے آپ کے ملنا جلنا ہوتا ہے، آپ کو کوئی خاص پوٹینشیل پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستانی یوتھ میں ایسا نظر آتا ہے جس کو ہم ٹریگر کر کے وہ رسپانس نکلوا سکیں، جہاں پہ اس سیریسنس کو لے کر آیا جا سکے، ان کے پولیٹیکل امور پہ بھی تھوڑی بہت سینس ہو، انٹلیکچولی وہ گفتگو کر سکیں؟ کیونکہ جہاں تک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹلیکچوئل گفتگو نہیں رکھ سکتے، اخلاقیات سے عاری ہو جاتے ہیں، اخلاقیات میں رہ نہیں سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ضابطہ حیات ایک پراپر طریقے سے گزارنے کے لیے، ایک انٹلیکچوئل گفتگو کو رکھنے کے لیے کون سی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم امپروومنٹ اسٹارٹ کر دیں تو پراپرلی ایک لوپ سائیکل کا اسٹارٹ ہو جائے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، بلکہ ہماری فاؤنڈیشن اسی پہ کام کرتی ہے. ہماری جو سارا اسٹرکچر ہے اسی پہ بیس کرتا ہے. ہم یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، یوتھ ڈے مناتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے بناتے ہیں، ہم وومنس ڈے مناتے ہیں، منورٹی ڈے بناتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، پینل ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہماری اس میں زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم یوتھ کو انوالو کریں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو ایسا ایٹماسفیئر دیں کہ ان کو واپس ایک دلچسپی پیدا ہو ملکی امور میں، سیاست میں اور دیگر امور میں. اصل میں کیریرسٹ ہو گئے ہماری یوتھ جو ہے نا جی، وہ زیادہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ سبجیکٹ پڑھیں جس سے ہمارا کیریئر پروموٹس ہو سکے. سوشل سائنسز وہ نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ بڑی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور جب تک وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کمپیوٹر سائنسز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک ان کی کمبینیشن نہیں ہوگی، اب یوتھ میں وہ شعور نہیں آئے گا، وہ اویئرنیس نہیں آئے گی، وہ اویکننگ نہیں آئے گی، ملک کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکیں گے. تو ہماری فاؤنڈیشن کا تو آپ دیکھیں آج بھی ہم کتاب پہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی پوئٹری ہے، بہت لیڈنگ پوئٹ ہے پاکستان کا اردو کا، اور اس کی پوئٹری کی کتاب کی رونمائی کر رہے ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ماڈرن بکس ہیں، ماڈرن شاعر ہیں، پروگریسو شاعر ہیں، ترقی پسند ہیں، ان کی کتابوں کرے، اور ڈسکشن بھی ہم ایسی کرتے ہیں جس سے انوالو ہو یوتھ کو. تو یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستان یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے، اور گریجولی میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایفرٹس کیے گئے تو یوتھ جو ہے بہت جلدی انوالو ہوگی پاکستان پالیٹکس میں بھی اور پاکستان کی گورننس میں بھی. سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. علامہ اقبال کی برسی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو 86ویں برسی ہے، 86 ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے آج. اور اس حوالے سے میں سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میرے نزدیک ہے کہ وہ کہنی ضروری سمجھتا ہوں میں کہ علامہ اقبال وہ شاعر تھے جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، نیشنلسٹ شاعر تھے، جنہوں نے ایک نظم لکھی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم ہیں اس کی بلبلیں، یہ ہے گلستان ہمارا. تو وہ جو ہے اگر دیکھیں نیشنلزم کا انہوں نے پرچار کیا تھا. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مختاری، مسلمانوں کی خود مختاری کے حوالے سے جو خطبہ الہ آباد میں جس طرح سے انہوں نے تصور پیش کیا تھا یا جو بات رکھی تھی، وہ ان کا ایک ایسا پہلو ہے جو کہ بہت یونیک ہے. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو انہوں نے اس وقت کے لوگوں میں، اس وقت کے سیاستدانوں میں جو آگہی دی تھی، وہ اس کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، موجود ہے، اور اس کو آپ کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اور علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی چیز ہے جو کہ نوجوانوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، بچوں کو ایڈریس کیا ہے، اور نیشن ہوڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلسٹ ہونا، وہ علامہ اقبال نے ایک طرح سے دیا ہے. میں نے ایک نظم کا حوالہ دیا اسی طرح سے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری والی جو نظم ہے بچوں کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، جو کہ آج بھی بچے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. اور وہ ایسی نظم ہے جو کہ ایک بچوں کے اندر کردار سازی کی طرف جو ہے وہ لے کے آتی ہے، اور ہیومینٹی یا انسانیت کا جو ہے وہ ان کے اندر پرچار کرتی ہے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں اجاگر کرتی ہے. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے نیشنلسٹک موومنٹ بھی سٹارٹ کی، عوام کی جو یوتھ ہے اس کو انہوں نے ٹریگر کیا، وہ رسپانس ٹریگر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے زمانے میں علامہ اقبال جیسی شخصیت کا ایک ایگزامپل نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، یوتھ اس طریقے سے ٹریگر نہیں ہو پا رہی، وہ نیشنلزم کی ایک جو ہوا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو ہیروز نہیں بننے دیا. اور ہیرو کو ہیرو تب بنتا ہے جب آپ لوگوں کو پیڈیسٹل پہ نہیں بٹھاتے, ان کے اوپر کرٹیک بھی کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ہر طرح ہر پہلو سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی وہ چیزیں جو کہ کیونکہ جتنے ہیرو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, اور وہ ہیرو تب بنتے ہیں جب آپ ان کی شخصیت کو مختلف جہتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ پیڈیسٹل کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فریجائل امیجز بنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ فالو نہیں کر پاتے, ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. اور یہ چیز کرنا ضروری ہے, اور وہ چیز ہو سکتی ہے ڈیبیٹ کے ساتھ, ریشنلٹی کے ساتھ, ریشنل تھنکنگ کی پروموشن کے ساتھ, ترقی پسند خیالات کو اجاگر کرنے کے ساتھ. اور وہ خیالات آپ کی اسٹوڈنٹ یونین سے آتے ہیں نوجوانوں کے اندر. علامہ اقبال کا بھی ایک تسلسل رہا عوام کو اور یوتھ کو اجاگر کرنے کی شاہین کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ آج بھی جو ہمارے مشہور شاعر ہیں, رائٹرز ہیں, ان کو وہ کیوں کریڈٹ ڈیو نہیں دیا جا رہا؟ میں تو یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی نئی نسل کو جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, ان کو بانگ درا جو اردو میں لکھی گئی ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو مفرس ہیں, یعنی فارسی کے استعمال کیے گئے ہیں. لہٰذا یہ علامہ اقبال کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے, یوتھ میں پھیلانے کے لیے اور عوام میں پھیلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم فارسی زبان کو اپنے نصاب میں دوبارہ شامل کریں, تاکہ علامہ اقبال جو دو قومی نظریہ کی بہت اہم شخصیت ہیں, اس سے ان کی تعلیمات سے جو ہے وہ یوتھ آگاہ ہو سکے. اگر ہم فارسی زبان سے ناواقف رہے گی نئی نسل تو ظاہر علامہ اقبال کی تعلیمات اس طریقے سے نہیں پہنچ سکیں گی جس طریقے سے انہیں ہمارے ہاں پہنچنا چاہیے, اور جو دو قومی نظریے کو تقویت دیتی ہیں. سر, جدت کے دور میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کی ٹیکنالوجی بھی ہے, اینیمیشن کی بھی ٹیکنالوجی ہے, اور ایک عوام کی, یوتھ کی گیپ جو ہے اس سارے فارسی زبان سے لے کر یا علامہ اقبال کے کام سے ریلیٹڈ, کیا ایسا کوئی کام کیا جانا چاہیے جو اس گیپ کو برج کر سکے؟ جی, اس گیپ کو برج کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ نیٹ پر جو ہے فارسی زبان کی ترویج کے لیے یا فارسی زبان کو عام کرنے کے لیے آپ ایک ایسے انسینٹیوز دیں اور ایک ایسی تحریک چلائیں, بے شک وہ سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو, نیٹ پر کیوں نہ موجود ہو, لیکن یہ ساری باتیں ہیں عوام میں شوق پیدا کرنے کی. اور یہ شوق بھی جو ہے وہ آپ کا اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے, نئی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مثبت اقدامات اب تک نہیں کیے گئے. شاید اس لیے نہیں کیے گئے کہ یہ ایک مزید بوجھ بن جاتا طالب علموں کے اوپر, کیونکہ اس وقت انگلش کی یلغار نے ہمارے ہاں ہماری اپنی اقدار, ہماری اپنی روایات اور ہمارا اپنا جو اسلوب ہے زندہ رہنے کا, اس کو بہت حد تک ختم کر دیا ہے. اب لہٰذا نئی نسل جو ہے, نیا بچہ جو ہے جو انگلش میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا ہے, وہ علامہ اقبال کی تعلیمات کو پڑھنے میں اپنا وقت کا ضیاع سمجھ رہا ہے کہ میں کیوں نہ زندگی کی دوڑ میں شریک ہوں. آئی ٹی کا زمانہ ہے, یہ ہے اور وہ ہے, جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, ہم جیسے لوگ تو اب نئے زمانے کے ساتھ گھسٹ کے چل رہے ہیں. بھلے ہم تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں, لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ اس میں آج کی جو نیا زمانہ جو آ رہا ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب موجود ہیں, جو کہ شاعر بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. آج ان سے برسی کے موقع پہ, علامہ اقبال کی برسی کے موقع پہ ان سے کچھ پوچھتے ہیں. سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, حضرت علامہ محمد اقبال جو کہ ایک بہت ہی عظیم شاعر ہیں, شاعری کیا بہت عظیم فلسفی ہیں, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, اور اس خواب کی تعبیر آج ہمارے سامنے پاکستان کی خوبصورت ریاست کے طور پہ موجود ہے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ جو انہوں نے خودی کا پیغام دیا اور ہمارے جوانوں کو شاہین کے خطاب سے نوازا, تو ہم اسی طرح اپنے ملک کو ایک خوددار قوم کی حیثیت سے آگے لے کے چلیں, بھیک لینا بند کر دیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کریں, تاکہ علامہ اقبال کا دیکھا ہوا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکے.
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमीना मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मौके पे वो क्या कहना चाहती हैं। अल्लामा इकबाल की बरसी के हवाले से जो आप ये तकरीब मुनक़्क़द कर रहे हैं या इसके हवाले से आप जानना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसा मौका है या एक ऐसी तकरीब है जो हमारे यहाँ सालाना, बल्कि ये हमारी एक रिवायत और तहज़ीब का हिस्सा बन चुकी है कि इसके बग़ैर हमारी भी कोई कौमी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में, या हम अगर अपनी कौमी ज़िंदगी को देखें तो उसका हर पहलू उनसे मुतासर नज़र आता है, उनकी तालीमात से मुतासर नज़र आता है। और उनकी तालीमात की जो अहमियत उनके दौर में थी वो हर दौर में है, वो हर ज़माने के शायर हैं। तो ज़ाहिर है एक शख्स अगर अपनी कलाम में आफाकियत रखता है और अपनी सोच में आफाकियत रखता है तो उसकी ज़रूरत हर ज़माने में रहती है। और ऐसे नाबग़ाए रोज़गार शख्सियात को याद रखना जो है वो हमारा कौमी फ़रीज़ा है और मेरा ख़्याल है कि हमें ये करना चाहिए। सर, अल्लामा इकबाल की बरसी भी है, इसके मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लामा इकबाल हमारे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मोहसिनों में से हैं। अल्लामा इकबाल ने ऐन उस वक्त जिस वक्त हमारी कौम जो है वो भटक रही थी और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्हें रास्ता दिखाया था आज़ादी का। और उस आज़ादी का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो यही था कि ऐसा ना हो कि कल अंग्रेज़ चला जाए तो हम एक और दूसरी कौम जो है उसके जाके शिकंजे में, ग़ुलामी के शिकंजे में चले जाएं। तो उन्होंने एक रास्ता आपको सुझा दिया। अब उस रास्ता सुझाने के बाद उन्होंने एक और भी अगला कदम ये उठाया था कि आपने अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अंदर भी एक जमहूरियत की जो फ़िज़ा है उसको कायम रखना है। अगर हम इकबाल की सही मानों में उसकी शायरी को पढ़ेंगे और उनके कहे हुए फरमूदात के मुताबिक आगे चलेंगे तो हम इस मुल्क को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। सर, अल्लामा इकबाल के इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी है, 21 अप्रैल है। और एक शेर मुझे याद आता है कि और तो क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। इकबाल ने इस ममलिकत का ख्वाब देखा था जिसे कायद ने ताबीर दी, और आज हम उस ख्वाब के साथ कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और सोचना भी है हमें इसके बारे में। इकबाल मुफक्किर थे, शायर थे, फ़लसफ़ी थे। उनका जो पैगाम है वो इतना बड़ा पैगाम है, उस पैगाम को अगर हम लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की के वो तमाम मनाजिल तय कर सकता है जो जिससे हम ज़रा हट गए हैं या ज़रा दूर हो गए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त नसीम अहमद उस्मानी साहब मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ख्वाह वो लिखने के मामले में हो, ख्वाह वो सोशल एक्टिविज़म के मामले में हो। इनसे पूछते हैं कि अल्लामा इकबाल के आज बरसी के मौके पर इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं PTV को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके के ऊपर लोगों को जगाने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ एक गुजारिश होगी और वो ये होगी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जो है वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती थी। और वो मुल्क में जब वो पढ़ी जाती थी और स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो उस वक्त बरकतें होती थी। आज वो जो है ना नहीं है। तो अगर हम कोई अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम नए सिरे से तमाम स्कूलों के अंदर बच्चों को लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से रोशनास कराएं और उसकी अहमियत बताएं। ये सबसे बड़ा खराज अक़ीदत होगा अल्लामा इकबाल को। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नजीबा आरिफ जो कि चेयरपर्सन है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स की। इस मौके पर इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर। जी, इकबाल हमारे कौमी शायर ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक हमारी अदबी और कौमी ज़िंदगी का एक अहम संग मील भी हैं। उन्होंने हमारे कौमी शऊर की बेदारी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ हमारी अदबी ज़िंदगी में बहैसियत शायर वो उनका असर और उनके जो बाद में आने वाली शायरी है और बाद में आने वाली नस्ल है उनके जहनों पर उनके असरात बहुत नुमायाँ हैं। और हम पूरी कौम एक तरह से इकबाल की फ़िक्र और उनके शेर के हिसार में है। मैम, आप क्या सोचती हैं कि इस हवाले से जहाँ पर अल्लामा इकबाल आए और उन्होंने अपना एक फ़रीज़ा अंजाम दिया, पाकिस्तान को जहाँ पर क़याम को पाया तकमील तक पहुँचाने पर उनका बहुत बड़ा किरदार है, माएँ आजकल इकबालों को क्यों पैदा नहीं, परवरिश क्यों नहीं दे पा रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। इसके कई जवाब हो सकते हैं, कई जहतों से इसकी कई वजूहात इसकी तलाश की जा सकती हैं। ऐसे बड़ी शख्सियात ज़ाहिर है बार बार
بہت فریکوینٹلی بہت کثرت سے کسی بھی معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی. ان کے لیے مختلف طرح کی ایک صورتحال ہوتی ہے جس میں وہ جنم لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنی ادبی کارکردگی کے اعتبار سے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں. ان اثرات کا مقابلہ ہم اگر اقبال سے کریں یا بہت بڑے بڑے نابغہ روزگار شخصیات سے کریں تو شاید ہمیں محسوس ہو کہ آج وہ شخصیات پیدا نہیں ہو رہی, لیکن اپنی جگہ پر ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی ایسے اہم لوگ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس موقع سے لے کر آپ کا کیا میسج ہے لوگوں کے لیے جو علامہ اقبال کی تعلیمات کو مزید آگے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میرا سب سے بڑا پیغام, سب سے اہم پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں اقبال کی شاعری کو بذات خود براہ راست پڑھنا چاہیے, کیونکہ جب ہم کلام اقبال کو شارحین اقبال کی نظر سے پڑھتے ہیں تو ہم اس کے معنی کو محدود کر دیتے ہیں. وہ محدود معنی ان ذہنوں سے نکلتے ہیں جو انہوں نے اقبال کو پڑھا اور سمجھا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس کی شرح کی ہے. اگر ہم اقبال کے کلام کو براہ راست پڑھیں تو وہ نہ صرف ہماری ذہنی ارتقاء کے لیے مفید ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی پرورش کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ایک براہ راست رابطہ ہم روح اقبال سے قائم کر سکتے ہیں اور ان کی فکر میں, ان کے قلب میں, ان کے باطن میں جو قوت موجود تھی اس کو چھو سکتے ہیں, اسے محسوس کر سکتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی, بڑی شخصیات کی, لکھک بھی تھے, بہت سوچنے والے لوگ بھی ہیں اور آتھرز بھی ہیں, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا. ان لوگوں سے جب ہم لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسی بڑی شخصیت کی براہ راست ان کی کتابیں پڑھنا اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ والے ایلیمنٹس لا سکیں جن سے ہم اپنے آپ کو درستگی کی طرف, ایک ضابطہ حیات کی طرف لے کر جا سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر جس میں علامہ اقبال نے اپنے شاہین کے لیے کہا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے, ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز سے ساکی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد نام کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اللہ نے کے بعد.